تو یہ خلیفہ وقت جب موجود ہوتا ہے نا اس وقت ہے. ان جماعت سے مراد جماعت المسلمین کا امیر نہیں ہے، اس سے مراد ہے مسلمانوں کی امارت جس کے پاس بیعت کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہے. یہ پارٹیوں کے امیر، اس سے مراد نہ جماعت اسلامی کا امیر ہے، نہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے، نہ جماعت المسلمین کا امیر ہے، نہ دعوت اسلامی کا امیر ہے، نہ پی ٹی آئی کا امیر ہے، نہ JUIF کا امیر ہے، نہ نون لیگ کا امیر ہے. اس سے مراد ہے مسلمانوں کا اوورآل جو اس وقت خلافت اسٹیبلش نہیں ہے. اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی اور سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لازمی ہے، تو ان سے پوچھیں کہ جب واقعی صحیح امیر اور خلیفہ دنیا میں موجود تھا، جن لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی ہے وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے؟ ٹائم قیامت تک یہ جواب دینا. اور واقعی یہاں جتنے جماعت المسلمین والے آئے ہیں نا، وہ پھر میری کرامت ہے، میں کہا تسی مڑ کے انہیں تھے آنا ہی نہیں، پتھر ہو جاؤ گے کہ منو حکم چاہیے امیر شام دے بارے کہ جنہیں واقعی خلیفہ وقت دی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرا. اور اگر وہ نہیں مرے نا اوریجنل خلیفہ کی بیعت نہ کر کے، تو تہاڈے جعلی خلیفہ، تہاڈے جعلی امیر، انہوں نے نہ مان کے اسی کوئی جاہلیت دی موت نہیں پہ مردے جنہوں نے اوریجنل نو نہیں منیا. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی، خود بریلوی عالم ہے، انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے. جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے وہ قصیدہ غوثیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہم تو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے، ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے، اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ. اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے، او دی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر، وہ تو سوراں دا سور کوئی ہونا چاہیے، کسی وابی دا پیر ہونا چاہیے. فیضی صاحب میں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے، سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے، اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے، جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں، کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. دیکھیں ہم الحمدللہ ٹائم ملنے پہ دیکھیں، جب مسئلہ کوئی قرآن میں حدیث میں موجود نہ ہو پھر بزرگوں کے اقوال سے اخذ کرنا چاہیے نا. ہاں تو کوئی قرآن حدیث مجھے نہیں ملی تھی تو میں نے پھر خادم رضوی صاحب کے فرامین سے لیا کہ ہاں سور سے کوئی بڑی چیز چاہیے تھی، تو نہیں مانتے یار. ایک تسبیح میں پرویا ہوا جو ہے وہ ایک اتحاد بن چکا ہوا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو تسبیح بھی جڑا وڈے والا دانا سی نا، ظاہر باقی تو چھوٹے چھوٹے نے نا. سب سے بڑا بریلوی اوڑا تھلے مراب ہوتا ہے نا، یہ بریلوی نے. ہاں باقی تو بیچارے چھوٹے چھوٹے دانے نے، بلکہ وہ 33 کے بعد ایک جو دانا آتا ہے نا چھوٹا سا، وہ وابی نے. ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی تھوڑے نے نا. تو ایک تسبیح میں پرویا ہوا. چلیے بھائی ایک اس پہ کلیریفائی مزید کر دیں، آپ نے ڈیٹیل بتائی نا. جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جج بننے کا آپ نے بتایا نا سر، اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بطور جج فرمایا کہ آپ دونوں میں سے یہ شرط ہوگی کہ آپ سیرت شیخین پہ چلیں گے، سنت شیخین پہ. تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف سنت رسول پہ چلوں گا. یہ صرف ایسی مطلب ایک ہوائی روایت ہے یا کوئی حدیث ہے؟ بخاری میں تو الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن باقی کتابوں میں ہے ایسی بات. تو یہ کوئی غلط بات تو انہوں نے نہیں کی تھی. سیرت شیخین پہ چلنا تو ضروری نہیں تھا نا. سیرت شیخین پہ چلتے تو اجے تمتع پہ بندی لگا دیتے. تو حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اپنے زمانے میں ایسے ڈیسیژن کیا تو میں انہیں کنٹینیو کروں. یہ بات تو آپ حضرت ابو بکر عمر کے سامنے بھی رکھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے. انہوں نے کب کہا کہ آپ نے ہماری سیرت پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میرے جیسا ایک بندہ جو گناہگار آدمی ہے، آپ مجھے آگے کہنا کہ جی میں نے آپ کے اوپر نہیں چلنا، میں نے قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، تو مجھے تو برا نہیں ماننا چاہیے. قرآن و سنت کو لے کے چلنا ہے نا. تو یہ ریزن نہیں تھی جو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت علی چونکہ ایک تھوڑے
ہارڈ لائنر تھے، تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ جی شاید کچھ اور ہی نہ ہو جائے مسئلہ. اگر یہی مسئلہ ہوتا تو چوتھے خلیفہ بھی نہ ان کو لوگ مننے دیتے. یہ وجہ نہیں تھی، وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور یہ غیر مسلم لکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا. یہ غیر مسلموں نے اسلامک ہسٹری کے اوپر کامنٹس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی وجہ وہی تھی کہ وہ حضرت عمر والی سختی کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے تھے.